بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے گزارش کی تھی مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ یہ 4 باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائیں تو مسئلہ تقلید انسان کو سمجھ آتا ہے۔ تقلید پر دلائل چل رہے تھے۔ دلیل نمبر 1 میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اسی دلیل نمبر 1 کے حوالے سے ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک سورۃ الفاتحہ یہ متن ہے، اور 113 صورتیں اس متن کی شرح ہے۔ اس لیے اس متن کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن کا معنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ آپ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ میں بیان فرما سکتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے، پورے قرآن کا خلاصہ 3 سیکنڈ میں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان 6 مضامین کو کیسے بیان فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ماننے والوں کی دنیا میں ایک ہی قسم ہے، اس لیے صراط الذین انعمت علیہم ان کے لیے لفظ بھی ایک لائے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی دنیا میں 2 قسمیں ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ 2 لائے ہیں، مغضوب اور ضال 2 لفظ لائے ہیں۔ کبھی آدمی نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی نہیں مانتا ضد کی وجہ سے۔ اگر جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو اسے ضال کہتے ہیں، اور اگر ضد کی وجہ سے نہ مانے تو اسے مغضوب کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا واسطہ دنیا میں 2 طبقوں سے پڑے گا، ان میں ایک طبقہ اہل الحاد کا ہوگا اور ایک طبقہ اہل بدعت کا ہوگا۔ اہل الحاد ضد والے ہیں اور اہل بدعت جہالت والے ہیں، اس لیے ضال سے مراد اہل بدعت ہیں اور مغضوب سے مراد اہل الحاد ہیں۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے 2 لفظوں سے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ میں ایک بات اس سے اگلا قدم اٹھا کے چلانے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خلاصہ اور ایک ہوتا ہے خلاصۃ الخلاصہ۔ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصۃ الخلاصہ۔ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے خلاصے کا خلاصہ۔ خلاصے کا خلاصہ کیا ہے؟ اب آپ ذہن میں رکھ لیں، جو پہلے دن میں نے سورۃ تلاوت کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورے قرآن میں بنیادی طور پر 2 مضمون ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ پورے قرآن کا خلاصہ عقائد اور مسائل، یہ ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، عقائد اور مسائل۔ تواصو بالحق کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور تواصو بالصبر کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ پوری دلیل ذہن میں ہے نا؟ شبہات کی اصلاح کریں تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، شہوات کی اصلاح کریں تو عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ تواصو بالحق کا معنی ہے شبہات کی اصلاح، اور تواصو بالصبر کا معنی ہے شہوات کی اصلاح۔ تو بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2
مسائل، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، رسالت تو ہوتی ہے توحید کے لیے، اگر توحید پیش نہ کرانی ہو تو پھر رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ رسالت تو عابد اور معبود کے درمیان واسطے کا نام ہے نا۔ رسول کا کام ہے عابدین کو معبود سے ملانا، مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا، تو رسالت تو واسطہ ہے، اصل چیز توحید ہے۔ اور قیامت اصل نہیں ہے، اصل توحید ہے۔ قیامت تو ہے جزا اور سزا کی وجہ سے، اگر نہ مانے تو سزا ہے، اگر مان لے تو اچھی جزا ہے، تو اصل چیز تو توحید ہے۔ ماننے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے، نہ ماننے والوں کو برا دیں گے، اور دیں گے کب؟ قیامت کو۔ تو بتائیں عقائد میں بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت صرف علماء کے لیے نہیں، عوام کے لیے بھی ہے۔ عالم دلیل کو دیکھ لے گا، عمل کر لے گا، تو عوام عمل کیسے کرے گی؟ اب عوام کے سارے مسائل کی بنیاد تقلید ہے۔ تقلید کر لیں گے تو مسئلہ ملے گا، تقلید نہیں کریں گے تو مسئلہ نہیں ملے گا۔ دلیل آتی بھی نہیں اور دلیل والے کی بات مانتے بھی نہیں، دلیل آئے بھی نہ اور دلیل والے کی بات مانے بھی نہ، یہ غیر مقلد ہے، اب مسئلے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ اب خلاصۃ الخلاصہ سمجھیں، ہم سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، آدھی فاتحہ میں توحید بیان فرمائی اور آدھی فاتحہ میں تقلید بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت ہے لیکن مالک یوم الدین تو توحید ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں توحید ہے اور و ایاک نستعین میں بھی صرف توحید ہی نہیں بلکہ توحید خالص ہے۔ کیوں؟ ایاک مفعول بھی ہے، اس کا مقام نعبد کے بعد تھا لیکن اس کو نعبد سے پہلے ذکر کیا ہے، اور مفعول بھی کو فعل سے مقدم ذکر کرنا اسے کہتے ہیں کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر و تخصیص۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ توحید خالص ہے، صرف توحید نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے تقلید کو بیان کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، تقلید کے دونوں شعبے اللہ نے بیان فرما دی ہیں، تقلید محمود بھی بیان کر دی ہے، تقلید مذموم بھی بیان کر دی ہے۔ الذین انعمت علیہم کی بات مانے تو محمود ہے، اور ضال اور مغضوب کی بات مانے تو مذموم ہے۔ تو اللہ نے تقلید کی دونوں باتیں بیان فرما دی، جو اثبات تھا وہ بھی کر دیا، جو نفی تھی وہ بھی فرما دی، جو کرنے والا کام ہے وہ بھی بتا دیا، جو نہ کرنے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بتا دیا تقلید محمود کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بتا دیا تقلید مذموم کیا ہے۔ تو فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر خلاصے کا خلاصہ کہ قرآن نے دو مضامین بیان فرمائے جو خلاصے کا خلاصہ ہے، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے توحید کو بیان فرما دیا اور آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے تقلید کو بیان کر دیا۔ دیوبند والے ماننے والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ دیوبند والے ماننے والے ہیں، لڑنے والے۔ میں آپ کو وہ طرح سمجھا رہا ہوں جو آپ نے سمجھ کے جا کر اپنے علاقوں میں سمجھانا ہے۔ یہ طرز اختیار کریں گے تو لوگ کہیں گے بچہ بہت سمجھدار ہے، بڑی اچھی جگہ پہ پڑھ کر آیا ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں بلکہ دیوبند والے ماننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ میں کہتا ہوں جی پڑھی ہے۔ با جماعت پڑھی ہے یا اکیلے پڑھی ہے؟ جی با جماعت پڑھی ہے۔
اچھا اگر امام کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھی ہے تو وہ سوال کریں گے امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھی تھی؟ ہم نے کہا ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، پھر آپ کی نماز اللہ تک نہیں پہنچنی اور نماز قبول نہیں ہونی، کیونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک دوسرا آ گیا، آپ کے ابا جان دادا جان زندہ ہیں، آپ کہیں گے نہیں میرے ابا جان تو زندہ ہے، دادا جان فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھ لیا کبھی دادا جان کو صالح ثواب بھی کیا ہے؟ آپ نے کہنا جی کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ میں نے یہاں مرکز میں 2 دیگیں چاول پکوا کے طلباء کو کھلائی ہیں۔ اچھا ان 2 دیگوں پر فاتحہ بھی پڑھی تھی؟ آپ نے کہنا نہیں۔ اس نے کہا تیرے چاول اللہ تک اور دادے تک نہیں پہنچنے۔ وہ لڑ رہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی تو تیری نماز نہیں پہنچنی، اور یہ کہتا ہے تو نے دیگ پر فاتحہ نہ پڑھی تو تیرے چاول نہیں پہنچنے۔ تو ایک امام کے پیچھے فاتحہ پر لڑتا ہے اور ایک دیگ پر فاتحہ پڑھنے پر لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز مردود ہے، اور یہ کہتا ہے دیگ پر فاتحہ نہ پڑھے تو چاول مردود ہیں۔ تو ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے توجہ رکھنا، عجیب بات یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام والا یہ تقلید کو نہیں مانتا اور فاتحہ علی الطعام والا توحید کو نہیں مانتا۔ ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتا، اور ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور آدھی فاتحہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تقلید کو نہیں مانتا۔ دیوبند والے فاتحہ علی الطعام پر بھی نہیں لڑتے، فاتحہ خلف الامام پر بھی نہیں لڑتے، لیکن مانتے پوری فاتحہ ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ ہم توحیدی بھی ہیں، تقلیدی بھی ہیں، توحیدی بھی ہیں، تقلیدی بھی ہیں۔ ہمیں توحیدی ہونے پر بھی اعزاز ہے، تقلیدی ہونے پر بھی فخر ہے۔ اس لیے ہم سر نیچا نہیں کرتے، کوئی تقلیدی کہتے تو ہمیں شرم آنی شروع ہو جائے۔ یہ شرم ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتہ تقلیدی کا مطلب کیا ہے، جھجک ان کو آتی ہے جن کو یہ نہیں پتہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز کا خاصہ یہ ہے، یہاں آنے والا بندہ جب نکلتا ہے نا تو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور سر اٹھاتا ہے غیروں کے سامنے، اپنوں کے سامنے نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اتنا گرم ہے اپنوں کے لیے بھی گرم ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور ایک طبقہ اتنا نرم ہے غیروں کے لیے بھی نرم ہے۔ ہمارے مرکز کا مزاج یہ نہیں ہے، ہم غیروں کے لیے گرم ہیں، اپنوں کے لیے نرم ہیں، غیروں کے لیے گرم ہے، اپنوں کے لیے نرم ہے۔ تو جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی ہے اور جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے۔ یہ افراط اور تفریط ہے، ہم افراط تفریط والے نہیں، ہم اعتدال والے ہیں۔ گرم ہیں غیروں کے لیے اور نرم ہیں اپنوں کے لیے۔ غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہے، اور اپنا جتنا بھی گندا ہو وہ اپنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر جتنا بھی اچھا ہو وہ غیر ہی ہے نا، اور اپنا جتنا بھی اچھا ہو اپنا ہی ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ میرے جملے کاغذ پہ تو نہیں نوٹ کرتے، دل پہ ضرور نوٹ فرما لیا کریں۔ یہ جملے اپنے دل پہ نوٹ کیا کریں اور سمجھا کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنوں کا فسق برداشت کر لینا غیروں کے کفر برداشت کرنے سے بہتر ہے۔ ہم غیروں کا کفر برداشت کرتے ہیں اور اپنوں کا فسق برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھئی ہم نبی نہیں، ہم امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں۔ امتی کا معنی ہی ہے کہ امتی سے گناہ ہوں گے اور آپ نے اس گناہ گار امتی کو برداشت کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ اللہ کے نبی کی پاک جماعت ہے، لیکن اس پاک جماعت سے بھی اللہ نے گناہ کروائے ہیں تکوینی طور پہ، آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو محبوب نبی کی پاک جماعت ہے، اگر ان سے گناہ ہو سکتے ہیں تو بعد والوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تم نے بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ اب یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، امتیوں کی جماعت ہے۔ وہ امتی اور کام نبیوں والا کرے تو کوتاہی تو اس امتی سے ہو جائے گی نا۔ تو جب کوتاہی ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے یا اس امتی کو نکال دینا چاہیے؟ اس لیے امتی کے اگر فاسق اور غلط اعمال سامنے آئیں تو برداشت کا مزاج بنائیں گے تو نفع ہوگا، اگر برداشت کا مزاج نہیں بنائیں گے تو نقصان اتنے ہوں گے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ نقصان اللہ میں دیکھنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے جملے نا آپ سمجھا کریں، میں یہ نہیں کہتا کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھیں گے، یہ کون سا کمال ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ تو دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں دیکھ رہے اللہ ان کو دیکھنا نصیب ہی نہ کرے۔ اللہ میں اچھی خبریں دے، اللہ میں بری خبروں سے بچائے۔ تو جو میں نے پہلی دلیل پیش کیا آپ کے سامنے آ گئی نا کھول کر،
میں نے اس دلیل کو اتنا کھولا ہے کہ آپ سمجھیں اگر اس طرح آپ سمجھانا اپنی عوام کو شروع کر دیں تو لوگ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنا مسلک صحیح طرح سمجھانا نہیں آ رہا، اس لیے امت کے سامنے بات پوری چل نہیں رہی۔ دلیل نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو۔ توجہ رکھنا، اب میں جو ترجمے کروں گا نا آپ نے ترجمے سمجھنے ہیں، پھر آپ نے نتیجہ نکالنا ہے، اور جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا آپ پڑھ کے اسی طرح اپنے علاقوں میں جا کے طلبہ کو پڑھائیں اور عوام کو سمجھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو، و اطیعوا الرسول، اور مصطفیٰ کی بات مانو، و اولی الامر منکم، اور فقہا کی بات مانو۔ سمجھ آ گئی ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو، اور فقہا کی بات مانو۔ اللہ رب العزت نے خدا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے، مصطفیٰ کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے، اور فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب یہ خدا، مصطفیٰ، فقہا اتنے عامی الفاظ ہیں کہ جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسا لفظ عوام کے دوران استعمال نہ کریں جو عوام کو سمجھ نہ آئے۔ اگر ضرورت کے ساتھ ایسا لفظ بولنا پڑے پھر اس کی تشریح بھی کریں تاکہ ان کے دماغ میں بات اتر جائے۔ اولی الامر سے مراد فقہا ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں اولو الفقہ والعلم۔ اولی الامر سے مراد ہے اولی الفقہ والعلم، فقہا اس سے مراد ہیں۔ اور جب آیت کی تفسیر صحابی کرے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم نے لکھا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ فإن تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند۔ صحابی کی تفسیر نہیں بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں تفسیر ہے اور در حقیقت وہ حدیث ہے، کیونکہ اس صحابی نے تفسیر خود نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی سے سمجھ کے کی ہے، اللہ کے نبی سے سمجھنے کی ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن بھی اللہ کے نبی سے لیا ہے اور قرآن کا معنی بھی اللہ کے نبی سے لیا ہے، الفاظ قرآن بھی رسول سے لیے ہیں، اور الفاظ قرآن کا مفہوم بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ اس پہ ذرا ایک نکتہ سمجھیں۔ میں اس رمضان میں مکہ مکرمہ میں تھا تو 4-5 علماء تھے، قاری حضرات تھے، انہوں نے اپنے یہاں میرا کھانا کیا اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہاں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو فقہی امام کے لیے اور فقہ کے لیے آپ کو مکہ اور مدینہ کا امام نہیں ملا۔ تفصیلات آگے ہیں کہ بات آگے میں سے سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کی فقہ بھی کوفہ کی اور آپ کی فقہ نہ مکہ کی نہ مدینہ کی۔ آپ فقہ کوفی تو مانتے ہیں اور فقہ مکی اور فقہ مدنی سے آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ والی فقہ چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی ہفتہ 10 دن 15 دن بعد آپ جاتے ہیں، تو یہ بتائیں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی ہے؟ اس قرآن کی روایت مکہ کی ہے یا کوفہ کی ہے؟ مدینہ کی ہے یا کوفہ کی ہے؟ یہ جو قرأت حفص پڑھی جا رہی ہے اس قرأت کا راوی کون ہے؟ بولیے نا، قاری عاصم۔ کون ہے؟ قاری عاصم، اور یہ کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے۔ یہ نقطہ آپ نے بڑا سمجھنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا حرم مکہ حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں جی کوفہ کی۔ میں نے کہا بات ذرا سمجھ لیں پھر اگلی بات میں کہتا ہوں۔ ایک ہے لفظ روایت اور ایک ہے لفظ درایت۔ لفظ روایت کا معنی کیا، لفظ درایت کا معنی کیا ہے؟ روایت کہتے ہیں الفاظ کو نقل کرنا، روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا، اور درایت کہتے ہیں الفاظ کو سمجھانا۔ روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا اور درایت کہتے ہیں الفاظ کو سمجھانا۔ اب دیکھیں نا کتنی آسان اردو ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے ایک انگلینڈ کے آدمی نے فون کیا، صحافی تھا،
اس نے کہا مولانا میں اتنا حیران ہوتا ہوں آپ کے بیان سن کر کہ آپ ایسی فصیح اردو بولتے ہیں کہ سرگودا کا بندہ بھی سمجھتا ہے، انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہماری اردو میں یہ نہیں کہ فصیح اردو نہیں ہے، لیکن آسان اتنی ہے، انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھے گا، کراچی کا بھی سمجھے گا، لاہور کا بھی سمجھے گا، اور پشاور کا بھی سمجھتا ہے۔ سارے اس اردو کو سمجھتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے۔ لفظ روایت اور لفظ درایت سمجھیں۔ روایت کا معنی ہے الفاظ کو پہنچانا، اور درایت کا معنی الفاظ کو سمجھانا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لیے تھے یا نبی پاک سے قرآن کا معنی لیا تھا؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لیے تھے یا قرآن کا معنی بھی لیا تھا؟ حضور پاک نے صحابہ کو صرف الفاظ پہنچائے تھے یا الفاظ کا معنی بھی سمجھایا تھا؟ انہوں نے کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے اور معنی بھی سمجھایا تھا۔ تو میں نے کہا صحابہ کو معنی سمجھ آ گیا تھا جو نبی پاک نے سمجھایا؟ اس نے کہا جی آ گیا تھا۔ میں نے کہا اب اگلی بات ذرا سمجھیں کہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں یہ روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی؟ انہوں نے کہا یہ روایت مکہ کی نہیں بلکہ کوفہ کی ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن مکہ میں اترا ہے، قرآن مدینہ میں اترا ہے، تو یہ روایت مکہ کی کیوں نہیں، روایت مدینہ کی کیوں نہیں، روایت کوفہ کی کیوں ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، صحابہ مکہ اور مدینہ سے تھے، یہاں سے قرآن لیا اور کوفہ پہنچا، کوفے والوں نے اس کو سنایا، تو کوفے والوں نے صحابہ سے قرآن سنا تو ہمیں سنا دیا، صحابہ سے قرآن لیا اور واپس ہماری اولادوں کو، توجہ رکھیں، واپس ہماری اولادوں کو بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ جو مکہ اور مدینہ سے صحابہ کوفہ گئے تھے، انہوں نے کوفہ والوں کو قرآن کے الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا؟ الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا؟ اس نے کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے، معنی بھی سمجھایا تھا۔ میں نے کہا جو الفاظ پہنچائے تھے اس کا نام کیا ہے؟ کہا جی روایت۔ میں نے کہا جو معنی سمجھا اس کا نام کیا ہے؟ درایت۔ میں نے کہا فرق یہ ہے آپ ادھوری بات کرتے ہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ آپ صرف صحابہ کا جو قرآن کوفہ الفاظ پہنچا، آپ صرف اس روایت کو مانتے ہیں، ہم ان کی درایت بھی مانتے ہیں۔ جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ قرآن پہنچایا اس کا نام روایت ہے، اور جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ میں قرآن کے الفاظ سمجھائے اس کا نام درایت ہے۔ ہم نے کوفہ کی روایت بھی لی ہے اور کوفہ کی درایت بھی لی ہے۔ روایت کا نام الفاظ قرآن ہے اور درایت کا نام فقہ کوفی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا ہم پورے دین والے ہیں، ادھورے دین والے نہیں ہیں، ہم صحابہ کی پوری بات لیتے ہیں۔ وہ جی وہ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ کوفے والوں کا قرآن نہیں تھا بلکہ صحابہ نے دیا تھا۔ میں نے کہا ہم اس لیے مانتے ہیں یہ فقہ کوفے والوں کی نہیں تھی، ابو حنیفہ کو صحابہ نے دی تھی، اور انہوں نے قرآن کے الفاظ بھی واپس دے دیے اور قرآن کا معنی بھی دے دیا۔ تم نے صحابہ والے الفاظ لے لیے ہیں، معنی نہیں لیا، ہم نے ان والے الفاظ بھی لے لیے، ان والا معنی بھی لے لیا۔ ہم روایت بھی کوفہ کی مانتے ہیں اور درایت بھی کوفہ کی مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب سمجھ آئی نا پھر آپ آگے آپ سمجھائیں۔ اس لیے میں بس اوقات طلباء سے کہتا ہوں یہ جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا، آپ ان کے میموری کارڈ لیا کرو، آپ ان کو نیٹ پہ سنا کرو۔ ایک مرتبہ سننے سے آدمی بات سمجھ جاتا ہے لیکن آگے بیان کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اپنے الفاظ میں جب بات کہنا شروع کرتا ہے تو بات پوری سمجھا نہیں سکتا، آپ انہی الفاظ میں بات سمجھانا سیکھو۔ یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ یہ ہم نے اولی الامر کا معنی فقہا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اولی الامر کا معنی فقہا صحابہ کرام نے فرمایا ہے، اور صحابی آیت کی تفسیر کرے وہ تفسیر نہیں بلکہ در حقیقت حدیث مسند ہوتی ہے، تو اولی الامر کا معنی فقہا ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات ذرا اور سمجھ لو، اولی الامر کا معنی فقہا۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ اولی الامر کا معنی فقہا بھی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اولی الامر کا معنی حاکم فرمایا ہے۔ اس لیے اولی الامر سے مراد فقہا نہیں ہے بلکہ اولی الامر سے مراد ہے حاکم۔
آپ اس کا جواب ذہن میں رکھ لو، اور یہ جواب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سمجھایا ہے۔ جواب کیا سمجھایا؟ فرمایا یہ بتائیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حاکم کی بات مانو۔ حاکم کی بات کون سی مانیں گے؟ جو شریعت کے مطابق ہوگی یا شریعت کے مخالف ہوگی؟ حاکم کی وہ بات مانیں گے شریعت کے مطابق ہوگی۔ کیوں؟ اگر شریعت کے مخالف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ارشاد موجود ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کے مقابلے میں کبھی مخلوق کی بات نہیں مانتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ تو حاکم کی بات مانیں گے جب شریعت کے موافق ہوگی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حاکم شریعت کے مطابق بات کیسے کرے گا؟ یا تو وہ عالم ہوگا، شریعت کو جانتا ہوگا، یا وہ عالم نہیں ہوگا، عالم سے پوچھتا ہوگا، شریعت کو جانتا ہوگا۔ بات سمجھنا، ہم حاکم کی بات مانیں گے جب حاکم شریعت کے مطابق بات کہے گا، اور یہ شریعت کے مطابق بات کب کہے گا؟ یا شریعت کو جانتا ہوگا، عالم ہوگا، یا شریعت کو جاننے والے کی مانتا ہوگا۔ یعنی عالم کی بات ماننے گا تو شریعت تو تبھی آتی ہے نا، یا بندہ شریعت کو جانتا ہو یا جاننے والے کی بات کو مانتا ہو۔ اگر جانتا بھی نہ ہو اور جاننے والے کی بات مانتا بھی نہ ہو تو شریعت کیسے آ سکتی ہے؟ اب امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر حاکم شریعت کو جانتا ہے تو ہم نے صرف حاکم کی بات نہیں مانی بلکہ حاکم عالم کی بات مانی۔ حاکم کی بات نہیں مانی بلکہ حاکم عالم کی بات مانی ہے۔ اور اگر حاکم شریعت کو خود نہیں جانتا بلکہ کسی شریعت والے سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے ہم نے بات مانی ہے حاکم کی اور حاکم نے بات مانی ہے عالم کی، تو حاکم کے واسطے سے ہم نے بات عالم کی مانی ہے۔ اگر حاکم عالم ہے بلا واسطہ ہم نے عالم کی بات مانی ہے، اور اگر حاکم عالم سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے تو ہم نے بالواسطہ عالم کی بات مانی ہے۔ تو اولی الامر سے مراد علماء فقہا ہی ہیں، خواہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات کہہ لینا، اگلی بات ذرا عوام کو خطابت کے لہجے میں کہیں۔ اگلی بات عوام کو خطابت کے لہجے میں۔ عشاء کے بعد آپ کو اس لیے بیان سناتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بیان کرنا بھی آئے۔ آدمی دیکھ کر تھوڑا سا سیکھتا ہے نا کہ میں نے بولنا کیسے ہے۔ یہ ان کو خطابت کے لہجے میں سمجھائیں، تھوڑا سا اٹھائیں ان کو اور عوام کو سمجھائیں۔ ہم کہتے ہیں 3 طلاق 2 تو 3 ہے، 3 طلاق 2 تو 3 ہے۔ کیوں؟ حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، اور غیر مقلد کہتا ہے یہ حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ سیاسی ہے۔ ہم نے کہا مان لیتے ہیں سیاسی ہے، پھر کیا ہوا؟ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ فقہی ہے تو پھر بھی مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیونکہ اللہ نے فرمایا فقہا کی بات مانو، اور عمر بن خطاب فقیہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں فیصلہ سیاسی ہے تو پھر بھی بات مانو، اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حضرت عمر بن خطاب یہ حاکم ہے۔ اگر فیصلہ سیاسی تھا تب بھی ماننا ضروری ہے یہ حاکم ہے، اور اگر فیصلہ فقہی تھا تب بھی ماننا ضروری ہے کہ فقیہ ہے۔ اولی الامر سے مراد فقہا ہو تب بھی 3 طلاق 3 بنتی ہے، اولی الامر سے مراد حاکم ہو تب بھی 3 طلاق 3 بنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، خطابت دکھا نہیں رہا کہ آپ نے خطابت کے سٹائل میں بات کہنی ہے۔ جب یوں بات کہوگے نا تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا سبحان اللہ کو، پھر کہنا نہیں پڑے گا۔ میں جلسے پر تھا تو مجھ سے پہلے خطیب صاحب فرما رہے ہیں جب بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے نہیں کہنا، میں سمجھا رہا ہوں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو۔ دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، یہ ہماری خوراک ہے، آپ نے ہمیں خوراک دینی ہے تو ہم نے تب چلنا ہے۔ میرے بیان کا موقع آیا تو میں نے کہا بیان کے بعد مجھے آپ گوشت اور روٹی کھلائیں، اس کو نہیں کھلانی، یہ اپنی خوراک کھا چکا ہے، میری باقی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ انسانوں کی خوراک نہیں ہے، سبحان اللہ ملائکہ کی خوراک ہے۔ اپنی اپنی خوراک کھانی چاہیے، دوسرے کی خوراک کے ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اتنا بھی حریص نہ ہو کہ دوسروں کی خوراک کو ہڑپ کرنا شروع کر دے۔ ایک جگہ بیان تھا تو خطیب صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مجھے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے۔
اگر آپ نے نہ چلایا تو پھر میں چل نہیں سکوں گا۔ میں نے پوچھا بھائی تو ڈبہ ہے یا انجن ہے؟ کراچی جانے کے لیے اسٹیشن پہ انجن کھڑا ہوا ہے، پوچھو چلتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے ڈبہ دھکا نہیں دے رہا۔ وہ پوچھیں کہ ڈبے نے تجھے دھکا دینا ہے تو پھر تجھے انجن بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بتاؤ، مولوی نے عوام کو چلانا ہے یا عوام نے مولوی کو چلانا ہے؟ آپ میرے بیانات سنیں، آپ نے نا جتنے بیان سنے، آپ نے کسی بیان کے شروع میں نہیں دیکھا میں کہوں گا درود پاک پڑھو۔ میں درود پاک پڑھتا ہوں، لوگ خود بہت شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اخلاص سے پڑھیں نا، لوگ شروع ہو جائیں گے۔ میں کبھی نہیں کہتا بیان سمجھے سبحان اللہ کہنا، اور آپ بیان دیکھیں میں جو ہی سٹاپ کرتا ہوں نا لوگ اٹھتے ہیں سبحان اللہ، اور میں نعرہ نہیں لگواتا، میں روکتا ہوں لوگ پھر مارتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں نعرہ نہیں، پھر گرم ہوتے ہیں مارتے ہیں نعرہ۔ تو مزہ تب آتا ہے کہ سبحان اللہ کہلوائیں نہیں، لوگ خود کہیں، نکلوائیں نہیں، خود نکلے سبحان اللہ۔ جتنی آپ کی دلیل میں طاقت ہوگی نا، اسی طاقت مجمع نے سبحان اللہ خود کہنا ہے۔ یہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، جتنی محبت ہے اتنا اونچا درود پڑھو۔ پر جتنی محبت ہے اتنا اونچا درود بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، اتنا اونچا درود پاک پڑھو کہ یہاں سے مدینہ حضور سنیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہاں سے مدینہ سنیں۔ ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے اور بیان کے دوران کہہ رہے ہیں دعا کی نا اور کہا آمین، اونچی آواز سے کہو، اونچی آواز سے کہو۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر نماز ہو آمین آہستہ ہے، اگر نماز نہ ہو تو آمین اونچی ہے۔ تو میں نے بعد میں کہا بھئی یہ کون سی فقہ ہے جب آمین دعا ہے، دعا ہر حال میں آہستہ ہوتی ہے، نماز ہو تب بھی آہستہ ہے، نماز کے بغیر ہو تب بھی آہستہ ہے۔ یہ تقسیم آپ نے شروع کی ہے، آپ سمجھتے ہیں مسئلہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ مسئلہ کی خدمت نہیں ہو رہی، آپ تو مسئلہ کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آمین دعا ہے اور دعا میں اصل سر ہے تو پھر نماز ہو تو تب بھی اثر یہی ہے، نماز نہ ہو تب بھی اثر یہی ہے، پھر تو دونوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے۔ عموماً ہمارے یہاں نعت خان نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کی خدمت کر رہے ہیں، کہتے ہیں درود شریف پڑھو، لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز والا پڑھو۔ میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا پھر نماز والا درود کیوں پڑھیں؟ بھئی نماز والا درود نماز میں ہے، تو جب نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نماز والے درود پر پابند ان کو کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز والا درود، اور جب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر نماز والا درود اس کا پابند کیوں کراتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بدعت کی تردید کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل بدعت کی تردید نہیں فرما رہے، آپ ایک نئی بدعت ایجاد فرما رہے ہیں۔ اہل بدعت کی تردید اور ہوتی ہے، نئی بدعت کی ایجاد اور ہوتی ہے۔ آدمی کو اہل بدعت کی تردید میں نئی بدعت ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں دلیل سمجھا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ توجہ رکھنا، فقہا کی بات مانو۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں، یہ ترتیب اللہ نے کیوں فرمائی ہے؟ پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر فقہا، یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے آپ نے، دلیل سمجھو، پھر دلیل آپ نے سمجھانی شروع کرنی ہے۔ اصل اطاعت اللہ کی ہے اور اصل بات خدا کی ماننی ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ لیکن کسی بندے کی بات کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا آدمی اس کی بات کو سنے یا اس کی ذات کو دیکھے۔ اگر کسی کی بات کو سنے بھی نہ اور ذات کو دیکھے بھی نہ، اس کی بات کو مان نہیں سکتا۔ میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے بیان کے دوران پانی چاہیے تو میں یوں کہوں گا بھئی پانی لے کر آؤ، اب یہ پانی لے کر آئے، چونکہ میں نے مانگ لی ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے سبق کا تسلسل ختم بھی نہ ہو اور میں آپ سے پانی بھی مانگ لوں، تو پھر میں زبان سے نہیں کہتا، میں اسے اشارہ کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پانی لاؤ۔ اب اگر میرے پاس ایک ایسا بندہ بٹھا دیں جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں اور کان سے سنتا نہیں، اور میں اسے اشارے کر رہا ہوں، وہ لے آئے گا پانی؟ کیوں؟ وہ دیکھ جو نہیں رہا۔ میں اسے کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ ہے بہرا، میں پھر کہتا ہوں پانی لاؤ، بہرا، پھر میں مارتا ہوں بھائی پانی لاؤ، وہ مار تو کھا لے گا لیکن پانی نہیں لائے گا۔ کیوں؟ سن نہیں رہا۔ معلوم ہوا کسی کی بات تب مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانیں، نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے، تو اللہ کی بات مانے کیسے؟ اس کا جواب ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔
اس کا جواب ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ کیوں؟ تم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ تم نے خدا کو نہیں سنا، لیکن جس کی بات ماننی ہے اس نے خدا کو سنا ہے۔ یہ جواب ہے ہمارے اعتراض کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ تم دیکھو گے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ دیکھے گا خدا کو۔ امت سنے گی مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سنے گا خدا کو، اس لیے یہ خدا کے سن کر آپ کو بات بتائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بات خدا کی ماننی ہے، لیکن خدا اور ہمارے درمیان ایک ایسا واسطہ چاہیے جس نے خدا سے بات کو سنا بھی ہو اور خدا سے بات کو سمجھا بھی ہو، خدا سے سن کے ہمیں سنا دے اور خدا سے سمجھ کے ہمیں سمجھا دے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ نے سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے اطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہے اور یہ ضرورت کیا ہے۔ اب کسی اور موقع پر آئے گا تو میں کہوں گا، ورنہ بیان کے دوران آپ سنتے رہیں گے۔ یہاں ساتھ ہی مسئلہ عوام کو سمجھا دیں کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، خدا کو سنا بھی ہے۔ ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، خدا کو سنا بھی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی خدا کو نہیں دیکھا، دلیل ہم کہتے ہیں خدا کو دیکھا ہے، اس لیے کہ الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے، مستدرک میں روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ ان محمدً قد رأى ربہ، وہ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دلیل یہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کسی آنکھ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ جب قرآن نے ساری آنکھوں کی نفی کر دی ہے تو پھر مصطفیٰ کی آنکھ کے دیکھنے کی بھی نفی ہو گئی۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نظریہ قائم کرو ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ یہ نظریہ جو مماتیت دے رہی ہے یہ غیر مقلدیت کی پیداوار ہے یا نہیں؟ یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں، یہی اصول وہ پیش کرتے ہیں، دونوں ایک اصول بناتے ہیں، اس اصول کا کلہاڑا پھر احادیث پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصول پہلے بنا لیا کہ جب قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ خلاف ہے وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیقین۔ لولا محمد لما خلقتک، یہ آیت خلاف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت، یہ حدیث خلاف ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے۔ حدیث پاک میں ہے ارواحهم فی جیوف طیر خضر معلقۃ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنۃ حیث تشاء، یہ حدیث خلاف ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کے۔ یہ حدیث فلاں آیت کے خلاف ہے، اور جب حدیث آیت کے خلاف آ جائے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، آیت کو لے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے، دیکھو کتنی حدیثوں کا انکار کر دیا ہے، کتنا بڑا عالم ہے، دیکھو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ اور احادیث کا انکار کرنا علم کی دلیل نہیں ہوتی، احادیث کا انکار کرنا جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مسلک دیوبند کا نظریہ ہے، توجہ رکھنا، حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف، بولو حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف، ہاں اگلا جملہ، ہاں خلاف ہوتی نہیں کبھی نظر آتی ہے، خلاف ہوتی نہیں کبھی نظر آتی ہے۔ حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو، البتہ قرآن کے خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا، تجھے قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے پاس علمی درسگاہ بھی ہے، ہمارے پاس نظر کی خانقاہ بھی ہے، ہم دلائل بھی دیتے ہیں، نظر کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ہم سے مراد دیوبند ہے، ہم سے مراد کیا ہے؟ دیوبند۔ دیوبند کے پاس علمی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس نظری خانقاہ بھی ہے، ہم دلائل بھی دیتے ہیں اور نظر کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا جواب ذہن میں رکھ لو،
ہم نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ اس لیے میں نے ایک آدمی سے کہا اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم اپنے مخالفین کو بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میں کسی علاقے میں جلسے کے لیے جاؤں نا تو میرے خلاف اچھی خاصی فضا بنی ہو تو میں شروع میں ایک دعا کرتا ہوں، میرے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرما دے، اور جو میرے آنے پر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا نا، ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرما دے، اور جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تو ہم نے تو آپ کے لیے دعا کی ہے نا۔ اب میں دعا مانگتا ہوں، لڑکا اٹھ کے نعرہ مارتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ، یہ اپنا ہوتا ہے نا، اپنا جوش نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے ابھی چوٹ لگی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب ہمارے نعرہ مارتے ہیں وہ چپ ہوتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں بھی جب اتفاقی بات ہے تو آپ نے تائید کرنی ہے، اور اختلافی بات ہے تو آپ بے شک نہ مانیں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا سب مانتے ہیں؟ کہتے ہیں سب مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو مانتا ہے اللہ سب سے بڑا ہاتھ کھڑا کرو، مخالف بھی کھڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب مار نعرہ تکبیر۔ جو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا وہ جواب دے، جو نہیں کہتا وہ چپ ہو جائے۔ اب یہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جلسے میں شریک ہو گئے نا جی۔ وہ آئے تھے کہ ہم مخالفت کریں گے، ہم نے آدھی موافقت کرا لی ہے نا، آدھا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا دلائل سنو، اتنی جلدی گرم نہ ہو، آپ پہلے سے گرم دماغ لے کر بیٹھے تو میری بات آپ سنیں گے کیسے؟ ہم نے اپنا نعرہ ان سے مروا لیا، اس کے بعد ہم نے بات شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ میں درمیان میں باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو تربیت کے لیے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت کے بعد اللہ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو قبلہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے اللہ کا دیدار جناب فرمائیں گے؟ کوئی آیت ذرا پڑھ کے سنائیں کہ آپ اللہ کا دیدار کریں گے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا میں آپ کی حدیث کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کیسے خدا کو دیکھ لیں گے؟ ہم تو مصطفیٰ کے بارے میں ڈٹے پڑے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا نہیں، آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ یہ آیت میرے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیدار کیا؟ ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا ہے۔ آپ جنت میں جا کر دیکھیں تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور حضور عرش پہ جا کر دیکھ لیں تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کو صاف کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے۔ جب آپ بات کریں گے نا، آپ سمجھانا فقہا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں کتنے عقائد آپ نے بیان کیے، کتنے مسائل آپ نے چھیڑ دیے ہیں، اور کس طرح آپ نے غیر مقلدیت کی تردید کر دی ہے۔ ایک مسئلے پر درمیان میں سارے مسئلے، پھر آپ کہہ دیں بھائی وہ درمیان میں بات آ گئی، اصل میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ فقہا کسے کہتے ہیں۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب لوگ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب ہماری تردید نہیں کرتے، بس وہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی تو انہوں نے کہہ دی ہے۔ اگلی بات سمجھیں، اگلی بات اب سمجھیں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، خدا کی بات مانو، اس پر اشکال تھا، اس کا جواب آ گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ کیا ہوا سن لیں؟ میں کبھی بھی بیان میں ناراض نہیں ہوتا، اور میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں آپ بیان کریں تو آپ نے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ بیان کے دوران اگر فون آ گئے تو ہم ناراض نہیں ہوتے، ہم اپنا سبق روک لیتے ہیں، ہم ناراض کیوں ہوں گے؟ میرے بیان کے دوران کو دائیں بائیں دیکھے نا، آپ کو میرے بیان سنیں تو میں شروع میں کہتا ہوں بھی آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں، میں بیان روک دوں گا۔ اب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، ایک بندہ دیکھتا ہے، میں بیان روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی آپ نے دیکھ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے دیکھ لی ہے؟ اب بیان شروع کر دوں، اب دوبارہ کوئی نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں میں نے آپ سے لڑنا تھوڑا ہی ہے، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے ادھر دیکھا، آپ کا حق ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کسی اور نے دیکھنا ہو بھی آپ انگلی کھڑی کریں، میں سمجھوں گا آپ دروازوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں بیان شروع کر دوں گا۔ اب پورے 1.5 گھنٹے میں کوئی بھی ادھر نہیں دیکھتا۔ ایک طرز یہ ہے، اور دوسرا طرز تجھے شرم نہیں آتی؟ میں بیان کر رہا ہوں، باہر دیکھتا ہے، قدر ہی نہیں ہے علماء کی، اتنا لمبا میں نے سفر کیا ہے۔ اب یہ جو طرز ہے یہ دل توڑ دیتا ہے، اس سے آدمی کی تذلیل ہوتی ہے۔ آئندہ لوگ آپ کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ آپ طرز داعیانہ اختیار کریں
واعظانہ طرز اختیار کریں، ناصحانہ طرز اختیار کریں، معاندانہ طرز اختیار نہ کریں۔ معاندانہ طرز سے عوام بھدکتی ہے اور واعظانہ اور ناصحانہ طرز سے عوام جوڑتی ہے۔ عوام کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے سنا بہت کم ہے، میرے بارے میں منفی پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں، اس لیے بعض حضرات جنہیں مجھے نہیں سنا ہوتا وہ کہتے ہیں مولانا بہت سخت آدمی ہیں، بہت فتنہ پرور آدمی ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اس بات کا تصور ہی نہیں ہے۔ دور دور تک ہم اس کے قائل نہیں کسی کو ڈانٹیں اور کسی کی عزت نفس مجروح کریں۔ چلیں آپ کے فون پر دیکھیں کتنا ان کا فائدہ ہو گیا، یہ آپ فون نہ سنتے اتنا فائدہ ان کا نہ ہوتا نا، اس لیے آپ سب ان کا شکریہ ادا کرو۔ جی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک اور سننا شروع کرے تھا کہ میرا بھی شکریہ ادا کریں گے اس کا معنی یہ بھی نہیں۔ ہمارے ایک عالم تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو نظر بندی ان کی آئی، دوران نظر بندی انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور نظر بندی سے رہا ہوئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اجلاس تھا، تو اس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا جی آپ نے میں نظر بند کیا تھا تو اس دوران میں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا چوڑے ہو کر کہا مولانا ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہماری گرفتاری کی وجہ سے آپ کو قرآن حفظ کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے کہا آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کل کو میری اولاد آپ کو شکریہ ادا کرے گی، آپ کی وجہ سے مجھے جنت بھی ملی ہے نہیں سمجھے آپ؟ آج آپ نظر بند کی ہے، کل آپ نے مجھے مروا دینا ہے، تو میں شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے حافظ بنا دیا ہے، میری نسل شکریہ ادا کرے کہ آپ نے ہمارا ابا شہید کرا کے جنت میں پہنچا دی ہے۔ وہ بہت شرمندہ پھر وزیر اعلیٰ ہوا، بہت شرمندہ۔ انہوں نے کہا کچھ حیا کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی رعایت میں جملہ کہہ دیا اور آپ ہمیں گولیاں مروا دی، تمہیں جنت میں ہم نے پہنچانا ہے۔ اگلی بات آپ سمجھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، بات مانو خدا کی۔ اس پر سوال آ گیا ذہن میں، اس کا جواب وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ میں نے اس میں بڑی تھوڑی سی بات کی ہے، پوری بات نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر پھر ہمیں 3-4 اعتراض ہیں، 3-4 اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے، اے اللہ ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک مسئلے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں 2 پیش کر دیتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک مسئلے پر 2 حدیثیں پیش کر دیتے ہیں۔ اب ہم کون سی آیت کو مان لیں، کون سی آیت کو چھوڑ دیں، کس حدیث پہ عمل کریں اور کس حدیث کو چھوڑ دیں؟ سوال معقول ہے نا؟ آپ نے تقلید کی تعلیم میں پڑھ لی ہے، چلے میں اس کی بجائے دوسری آیت پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں شراب کے متعلقہ ایک آیت نہیں بلکہ 3 آیتیں اتری ہیں، ایک آیت نہیں بلکہ 3 آیتیں۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ پہلی آیت قرآن کریم میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم کیا ہے، آپ فرما دیجئے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ دیکھیں میں نے اسم کا معنی گناہ نہیں کیا، اسم کا معنی نفع کیا، کیوں؟ مقابلے میں منافع ہے، مقابلے میں منافع ہے۔ جب مقابلے میں منافع ہو نا، اب اس کا معنی گناہ نہیں کریں گے بلکہ اب اس کا معنی نقصان کریں گے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں آیات کو سمجھنا سیکھو۔ یسألونک ماذا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آگے ومنافع للناس، اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے، لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن شراب کو حرام نہیں فرمایا۔ دوسری آیت اس کے بارے میں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب شراب پی ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، جب نشہ اتر جائے تو نماز پھر پڑھا کرو، شراب کو حرام اب بھی نہیں فرمایا۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شیطانی کام ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اب شراب حرام ہوگی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ شراب حلال ہے حرام، ہم کون سی آیت پیش کریں؟ آپ کے مصطفیٰ نے میں شراب کے بارے میں 3 آیتیں پیش کی ہیں، ہم کون سی آیت پیش کریں؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیا فرمایا؟ یہ بات فقہا سے پوچھو، تمہیں وہ بتائیں گے
کہ مصطفیٰ نے پہلے بات کون سی فرمائی ہے اور بعد میں کون سی فرمائی ہے۔ جو پہلے فرمائی ہے اسے صرف مان لینا، اور جو بعد میں فرمائی ہے اسے مان بھی لینا، اس پہ عمل بھی کر لینا۔ پہلی کو منسوخ کہہ دینا اور دوسری کو ناسخ کہہ دینا۔ اللہ یہ بتائے گا کون؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب آیت سمجھ آئی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا معنی یہ ہے کہ خدا کی بات بھی مانو اور مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی یہ بات سمجھو کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے فقہا کی ضرورت کیا ہے۔ یہی تو المیہ ہے۔ غیر مقلدین نے یہی تو دنیا میں دجل پھیلا رکھا ہے کہ جب مصطفیٰ موجود ہے تو پھر فقہا کی کیا ضرورت ہے، جب نبی موجود ہے پھر امام کو کیا کرنا ہے۔ اب بتاؤ امام کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ دوسرا سوال سمجھو۔ دوسرا سوال یہ ہے، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی بات مانو اور میرا دین اسے سمجھو، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کے مصطفیٰ تو مکہ، مدینہ، طائف، حجاز میں رہے ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، یہ تو پوری دنیا میں گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم رہتے ہیں سرگودا میں، حضور پاک مدینہ میں۔ اب ہم مصطفیٰ کی بات مانیں تو کیسے مانیں؟ یا تو حضور آئے نہیں کہ ہم ان سے بات پوچھ رہے، اور جو حضور کا دین آیا ہے وہ پنجابی میں نہیں آیا، اردو میں نہیں آیا، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی میں نہیں آیا، کشمیری دیگر زبانوں میں نہیں آیا، وہ آیا ہے عربی میں۔ ہمیں عربی آتی نہیں، اب آپ کے عربی مصطفیٰ کا عربی دین ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں، عمل کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ فقہا سے پوچھو، وہ تمہیں عربی دین عجمی زبان میں سمجھا دیں گے، وہ اصطلاحی بات عوامی انداز میں تمہیں پہنچا دیں گے، وہ پیغمبر کے مسئلے آسان کر کے تمہیں سمجھا دیں گے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ دو سوال۔ تیسرا سوال، اے اللہ آپ کا پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی بات مانو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ہم نے اس مسئلے کے لیے آپ کے نبی پر اترنے والا سارا قرآن پڑھا اور اس کا حل اس میں نظر نہیں آیا۔ پھر ہم نے ساری حدیثیں جو ہماری معلومات کی حد تک تھی دیکھ لی، ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں مسئلہ لکھا ہوا موجود ہو۔ مسئلہ پیش آ گیا ہے، احادیث میں بھی نظر نہیں آ رہا، آیات میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ جو امت کے تین بنیادی سوال تھے نا، ان کا جواب ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس لیے ہم نے کہا خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو۔ اصل اطاعت خدا کی ہے، لیکن خدا کی بات مصطفیٰ سمجھائے گا، اصل بات مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کی بات فقہا سمجھائیں گے۔ اصل اطاعت خدا کی ہے، لیکن خدا کی بات مصطفیٰ پہنچائے گا، اور اصل اطاعت مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کی بات فقہا سمجھائیں گے۔ پتہ یہ چلا اصل اطاعت خداوندی ہے، لیکن خدا کی بات کو سمجھانا اور پہنچانا مصطفیٰ نے ہے، اور مصطفیٰ کی بات کو سمجھانا اور پہنچانا فقہا نے ہے۔ اس لیے خدا کی بات ماننا بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اور فقہا کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک لفظ تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں، یہ تو ہو گیا خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ ایک لفظ اور ذرا سمجھ لیں، جب آپ کو سمجھانا پڑے نا لوگوں کو، تو لوگوں کے سامنے آپ بات پیش کریں، بھائی قرآن بھی ہم مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو، اور خدا کی بات ہے کیا؟ قرآن ہے۔ مصطفیٰ کی بات مانو، اور مصطفیٰ کی بات ہے کیا؟ وہ حدیث ہے۔ فقہا کی بات مانو، اور فقہا کی بات ہے کیا؟ وہ فقہ ہے۔ اس لیے قرآن نے قرآن کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے، اور حدیث کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے، اور فقہ کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک ہی آیت میں فرما دیا خدا کو بھی مانو، مصطفیٰ کو بھی مانو، اور فقہا کو بھی مانو۔ خدا کی بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو، اور فقہا کی بھی مانو۔ پتہ چلا ہم ان تینوں کی ذات بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کی بات بھی مانتے ہیں۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ ہم نے خدا کو بھی مانا، خدا کی بھی مانی، مصطفیٰ کو بھی مانا، مصطفیٰ کی بھی مانی، فقہا کو بھی مانا اور فقہا کی بھی مانی۔
کو بھی ماننا ہے اور کی بھی ماننی ہے۔ کو کا نام ذات ہے اور کی کا نام اطاعت ہے۔ دونوں مانیں گے یا ایک مانیں گے؟ یہ مانا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہم نے فقہا کو ماننا ہے۔ میں بات اس لیے تفصیل سے کر رہا ہوں، میں نے کل آپ سے مشورہ کیا تھا اگر آپ فرمائیں تو میں کھولتا چلا جاؤں اور آپ فرمائیں تو میں اختصار میں دلیل پیش کر کے آگے چلتا چلا جاؤں۔ تو میں آپ کے مشورے کے مطابق بات کو پھیلا رہا ہوں تاکہ پوری بات آپ کے اوپر کھلے اور کوئی الجھن اور ٹینشن نہ رہ جائے۔ یہ جزوی مسائل سمجھ آ جاتے ہیں لیکن اصل جو ہمارا بنیاد ہے وہ تو بندے کو سمجھ آئے نا، جزوی باتیں پھر بات کی ہوتی ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب تقلید پہ دوسری دلیل ہوگی، خدا کی بات بھی مانو اور مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو۔ اس پر اعتراض ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ غیر مقلد کے سامنے جب یہ آپ آیت پیش کریں گے وہ اس آیت پر سب سے پہلا اعتراض ہی کرے گا آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے، پوری آیت نہیں پڑھی۔ کیوں؟ آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں تقلید کا رد موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے پر تمہارا تنازع اور اختلاف ہو جائے تو تم نے رجوع کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ دیکھو یہاں فقہا کی کوئی بات نہیں کی، تو اس آیت میں جو تقلید کا رد ہے اور آپ کہتے ہیں اس آیت میں تقلید کی تائید ہے، اس کا جواب آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں اس آیت میں خطاب دو لوگوں کو ہے، ایک اس میں خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواص کو۔ ایک خطاب ہے عوام کو اور ایک خطاب ہے خواص کو۔ اس میں ایک خطاب ہے عامت الناس کو اور ایک خطاب ہے فقہا کو۔ پہلا جو خطاب ہے آمنو، یہ خطاب عوامی ہے، عمومی خطاب ہے کہ اللہ کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ خطاب ہمیں نہیں ہے، یہ خطاب صرف فقہا کو ہے۔ اگر دو عوامی آدمی میں اختلاف ہو جائے یہ دونوں دارالفتاء میں چلا جائیں اور دارالفتاء سے جا کر فتویٰ لے لیں، لیکن اگر دارالفتاء کے دو مفتیوں کا اختلاف ہو جائے تو وہ مفتی کس کے پاس جائیں؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، عوام میں مسئلہ پیش آ جائے تو تم فقہا سے پوچھنا، اور اگر فقہا میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر فقہا اپنے مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکالیں۔ اگر ہر آدمی کتاب اللہ سے حل نکال لیتا اسے اولی الامر کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اولی الامر کے پاس کیوں بھیجا؟ دیکھیں مثال سمجھیں، اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، توجہ رکھے، آدمی بیمار ہو جائے تو مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، لیکن اگر ایک مریض کو آپ دو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، ایک ڈاکٹر کی رائے اور ہے اور ایک ڈاکٹر کی رائے اور ہے، اب ایک مسئلہ مریض کہاں جائیں اور دوسرا مسئلہ اگر دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک معاملہ کہ مریض کہاں جائے، نمبر دو ایک مریض کے لیے دو ڈاکٹر اکٹھے ہوئے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا تو دو ڈاکٹر کہاں جائیں؟ تو ان کا مرجع اور ہے، مریض کا مرجع اور ہے، مریض کا مرجع ڈاکٹر ہے اور دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو ان کا مرجع ڈاکٹریٹ اور طب کی اوپر والی کتابیں ہیں۔ ہم میں اختلاف ہو جائے ہمارے مرجع فقہا ہیں، فقہا میں اختلاف ہو جائے تو ان کا مرجع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ ایک خطاب ہمیں ہے، ایک خطاب انہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب تائید کے لیے جو ہم نے تفسیر پیش کی ہے نا، ایک تفسیر ہے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَقِيبَ ذَلِكَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کی آیت بتا رہی ہے کہ اولی الامر سے مراد فقہا، اولی الامر سے مراد فقہا۔ دلیل کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ، اللہ نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے ان فقہا کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ کن کے بارے میں ہے؟ فرمایا امر اولی الامر برد المتنازع فیہ الی کتاب اللہ و سنت النبی، ہمیں چاہیے کہ فقہا کی اطاعت کریں اور فقہا میں اگر تنازع ہو جائے وہ اپنے متنازع مسئلے کو لٹائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نبی کی طرف لٹائیں۔ وجہ اذا کانت العامہ ولیس من اہل العلم، اس لیے کہ عوام آدمی اور جو اہل علم نہیں ہیں
لیست ہذہ منزلتہم، ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے براہ راست مسئلہ اخذ کریں۔ کیوں؟ لأنہم لا یعرفون کیفیت الرد الی الکتاب والسنہ ووجوہ دلائلہما علی احکام الحوادث، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب اللہ سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے، سنت سے کیسے نکالنا ہے، اور ان دلائل کی وجوہ ترجیح کیا ہے، ان کے علم میں نہیں۔ فثبت انہ خطاب للعلماء، تو پتہ چلا کہ اطیع اللہ کا خطاب یہ عوام کو ہے، اور فإن تنازعتم کا خطاب یہ علماء کو ہے۔ یہ ہمارے علماء کی بھی رائے ہے، اور غیر مقلدین کے علماء جو سمجھدار یا سنجیدہ یا ان کے بڑے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے۔ نواب صدیق حسن صاحب تفسیر فتح البیان میں فرماتے ہیں بظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خطاب ہے فإن تنازعتم کا یہ عوام کو نہیں ہے بلکہ مستقل خطاب ہے اور مجتہدین کو ہے۔ عوام کو حکم یہ ہے کہ مجتہدین کی بات مانے، اور مجتہدین کو حکم یہ ہے ان میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ رائے ہماری بھی ہے، اور یہ رائے غیر مقلدین علماء کی بھی ہے۔ نواب صدیق حسن صاحب یہ خود نواب نہیں تھے، ملکہ بھوپال سے ان کی شادی ہوئی تو پھر نواب بنے، تو یہ عروج بالفروج ہے، اور سمجھ آ گئی ہے، یہ عروج بالفروج ہے۔ ملکہ بھوپال نوابنی تھی، اس سے نواب صاحب کا نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد ان کو نواب کا لقب ملا، اور اس کے بعد 21 توپوں کی سلامی کے لیے باقاعدہ ملکہ بھوپال نے گورنر صاحب کو اپنی درخواست پیش کی کہ نواب صاحب 21 توپوں کی رائے پیش کرو، اس لیے کہ اب ان کو جو توپ ملی ہے یہ نواب بن گئے ہیں، 21 توپیں ان کا حق بنتا ہے۔ نہیں سمجھتے بات؟ آپ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ اس سے زیادہ سمجھانے سے میں رہا، جتنا آپ سمجھ گیا وہ کافی ہے، نہیں سمجھ آئی تو شام کو تکرار کرنا، پھر ایک دوسرے سمجھ لینے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ نواب بنے تھے نواب صدیق حسن صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی نوابنی تھی، یہ خود نواب نہیں تھے، تو بیوی کی وجہ سے یہ نواب بنے ہیں۔ چلے دلیل نمبر 3 ذہن میں رکھ لیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ سے، کتاب کا نام ہے قصص المتزوجین والمتزوجات۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ نواب صدیق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ دیوس کسے کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جیسے میں ہوں۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ میں ان کا احترام کر رہا ہوں، میں تردید نہیں کر رہا، میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا جی دیوس کسے کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا جیسے میں ہوں۔ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کی بیوی پردہ نہ کرے، یہ دیکھو میری بیوی کھڑی ہے پردہ نہیں کرتی، اس لیے دیوس دیکھنا ہو تو جسے مجھے کہتے ہیں نا بس اس طرح دیوس ہوتا ہے۔ میں کہتے ہیں کتنے سادے اور سیدھے آدمی تھے، انہوں نے بات کو گول مول نہیں کیا، مسئلہ صاف سمجھا دیا، اور ساتھ کتنی خوبصورت مثال بھی پیش کر دی۔ خوبصورت مثال پیش ہی نہیں کی بلکہ خوبصورت مثال دکھا بھی دی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ میں سیالکوٹ میں ایک بیان میں تھا تو مجھے ایک غیر مقلد نے پرچی دی۔ اب میں بیانات میں جاتا ہوں تو بحمداللہ میرے بیانات میں پرچیاں نہیں آتی۔ شروع میں بہت پرچیاں آتی تھی، اب بہت کم آتی ہیں، نہ مماتی دیتے ہیں نہ غیر مقلد دیتے ہیں، تو کہ میں نے پرچیوں کا جواب اس طرز پہ دیا ہے، اب وہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس کو پرچیاں نہ دیں، اگر پرچیاں دیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، بہتر ہے کہ پرچیاں نہ دیں۔ اب ایک غیر مقلد نے مجھے پرچی دی، پرچی کیا تھا کہ فقہ، پرچی یہ تھی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بنائے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ وہ پوری فقہ نے ترتیب لکھی ہے نا کہ شرائط امامت امام کس کو بنائے، جو عالم ہو، اتقا ہو، اروا ہو، اقرا ہو، انصب ہو، احسب ہو، اس طرح کی ترتیب چلائی ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا جو اس میں لکھا ہے کہ امام اس کو بنائے جس کی بیوی خوبصورت ہو، تو کیا ہم اماموں کی بیویاں چیک کریں تاکہ پتہ چلے خوبصورت کون سی ہے؟ دیکھو فقہ حنفی کتنی گندی ہے۔ اب اس کا علمی جواب تو اور ہے، اور علمی جواب عوام کی سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر میں علمی جواب عوامی انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ عوام کا دماغ بنے کہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہ لکھا ہے، میں نہیں کہتا نہیں لکھا، بالکل یہ لکھا ہے، اور یہ لکھا اس لیے ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے،
اور صاحب کشف ولی بھی تھے۔ یہ میں نے ان کو بات سمجھائی، میں نے کہا امام صاحب عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، صاحب کشف ولی بھی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ میرے جانے کے 1100 سال یا 1200 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا، جو لڑکیاں دیکھے مولویوں کو اہل حدیث بنائے گا۔ تو امام صاحب نے مسئلہ لکھ دیا کہ مولوی کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت عورت دیکھ کر مسلک نہ بدل لے۔ میں نے کہا اگر آپ کو یقین ہے تو پھر میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ اہل حدیثوں نے کس کس کو لڑکیاں دے کر اہل حدیث بنایا ہے، اور کوئی مثال نہ بھی ہو۔ میں نے کہا آج کل ایک اشتہار چھپتا ہے اور اس میں ایک مولانا عتیق الرحمان ہے، مظفر آباد کے کشمیری ہیں، جامعہ فروقیہ کے فاضل ہیں، ان کے اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نواسہ اور مسلک سابقہ دیوبندی، اس کا بیان آ کر سنیں۔ میں نے کہا وہ علامہ صاحب کا نواسہ نہیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل نواسہ نہیں، یہ تو چٹا اور کالا جو بھی آپ کہیں نا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگلا مسئلہ میں نے کہا غیر مقلدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو دلیل دے کر آپ نے اس کو اہل حدیث کیا ہے وہ دلیل اشتہار پہ لکھ دیا کریں، اگر دلیل خوبصورت ہوئی تو کئی بچے اور بھی آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے جب وہ حنفی تھا تو اس کے پاس ایک بیوی تھی، اور جب غیر مقلد بنا تو ایک بیوی سابقہ تھی، ایک بیوی نہیں ہے، تو دلیل اچھی ہو تو لوگ قبول کر لیتے ہیں نا۔ میں نے کہا بہتر یہ کہ اب سابقہ دیوبندی لکھنے کی بجائے وہ اشتہار پہ ہے تو دلیل چھاپ دیا کرو، بھئی یہ دلیل ہم نے اس کو دی ہے، اہل حدیث ہو گیا ہے، تو جس کو دلیل پسند ہو آ جاؤ، مسلک بدل دو، کئی اور بھی آ جائیں گے۔ تو امام صاحب کو پتہ تھا کہ ایسی دلیلیں پیش ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اپنی دلیل اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کی دلیل دے کر مسلک تبدیل نہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے جب میں اس طرح کے جواب دیتا ہوں نا، ان جوابات کی بات پر غیر مقلد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میرا ایک جگہ بیان تھا، یہ پاکستان سے باہر کی بات ہے، بیرون ملک میں ایک جگہ بیان تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد ہے تو اس نے میرے پاس بہشتی زیور لایا اور اس نے کہا یہ بہشتی زیور ہے، سیکسی زیور ہے، دیکھو کتنے گندے اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں مسئلہ لکھا ہوا تھا اگر چیک اپ کرانے کے لیے کوئی حاملہ خاتون کسی ڈاکٹر خاتون کے پاس جائے اور وہ عورت اپنی انگلی کے ذریعے اس کی شرمگاہ کو چیک کرے، جب انگلی واپس آئے اگر اس پہ رطوبت اور تری اور پانی لگا ہو، حاملہ عورت روزے دار ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کچھ بھی نہ لگا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو دیکھو کتنا گندا مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا ایک جواب تو صاف یہ ہے، اس سے پوچھ کے یہ چیک اپ تو نے کرانا ہے یا تیری بیوی نے کرانا ہے؟ مسئلہ تیری بیوی کا ہے اور پریشانی تجھے لگی ہوئی ہے، تو نے چیک اپ تھوڑے ہی کرانا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اس کے یہ پوچھو کہ مسئلہ عورتوں کا ہے اور تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ تو یہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ذرا ظرافت دینے کے لیے، تھوڑا خوش کرنے کے لیے کہا بھی ان کی ٹینشن تھوڑی سی ختم ہو، تھوڑا سا ہنسے، اس کو نئی بات ذرا سمجھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر میں ایک 3 فٹ لمبا اور 2-3 انچ موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے مل جاتا ہے۔ میں نے کہا اپنے کلینک پر رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا میں رکھ لوں گا۔ میں نے کہا ڈنڈا کلینک پر رکھ لیں، اور یہ غیر مقلدین کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ بھی کسی نواب کی ہے۔ میں نے کہا یہ ہدیۃ المہدی ہے، یہ نوابوں کی کتابیں پہ نوابوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اس کے مسئلے بھی نوابوں والے ہوں گے نا۔ میں نے کہا رکھ لیں۔ اس ہدیۃ المہدی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر۔ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر، اگر کسی آدمی نے لکڑ کو بڑے پیشاب والی اپنی جگہ میں داخل کر لیا اور پھر نکالا، اتنے بڑے کام کے باوجود بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹنا۔ نواب ہے نا تو نوابوں والا مسئلہ لکھیں گے نا۔ میں نے کہا دیکھیں اب اسے آپ نے کہنا کہ یہ ڈنڈا میرے پاس ہے اور یہ کتاب میرے پاس ہے، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انگلی کیسے جاتی ہے، یہ ڈنڈا سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے ڈنڈا سمجھ نہیں آ رہا کیسے جاتا ہے، یہ میں پردہ کرتا ہوں میں پردہ کرا دیتا ہوں تو یہ ڈنڈا ذرا آپ لے کر دکھاؤ جاتا کیسے ہے۔ اور واقعتاً اس ڈاکٹر نے کہا جی میرے پاس وہ آیا، میں نے حوالہ پیش کیا، اس نے کہا مولانا اس کے بعد دوبارہ میرے پاس غیر مقلد نہیں آیا۔ یہ جس ملک کا قضیہ ہے اس ملک کی جو کرنسی ہے نا، اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے 100 یعنی جیسے آپ ڈالر کہہ لیں، یورو کہہ لیں، درہم کہہ لیں، دینار جو بھی کہہ رہے ہیں، میں پورا نہیں سنا رہا واقعہ، چونکہ ہماری گفتگو پھر نیٹ پہ جاتی ہے تو لوگ تلاش کرتے ہیں اس ملک میں کون سا ڈاکٹر ہوگا۔
اس لیے اس ملک کی جو کرنسی ہے وہاں کے جو 100 روپیہ بنتا ہے، آج 4 سال گزر گئے ہیں، وہ ہر سال مجھے باقاعدگی سے ماہانہ 100 دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا آپ کے اس نسخے سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس لیے مجھے اب یہ چٹیں نہیں دیتے، اس کو بتا وہ چٹ دی تو اس نے نیا نسخہ پیش کر دینا ہے۔ میں نے یہ نسخہ حیدرآباد پیش کیا، حیدرآباد سندھ، تو مجھے 10 دن کے بعد ایک لڑکے کا فون آیا، کہتے ہیں سائیں ہم ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں، کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں ہم ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا۔ اب دیکھو نسخہ کامیاب ہوا نا۔ ایک میں اس پر بھی سوال کا جواب دے دوں، دفع دخل مقدر کر دوں۔ دفع دخل مقدر سمجھتے ہیں نا؟ دفع دخل مقدر کا معنی ہوتا ہے گفتگو کے دوران سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دیں، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اصطلاح پڑھی ہے نا، اور سمجھانے کی اتنی مشکل لگتی ہے، اور ہمارے دفع دخل مقدر کو سمجھانا ایسے ہے جیسے 6 نمبر بیان ہو رہے ہیں۔ 6 نمبر بیان کرنے مشکل ہیں، اور مسلک کی دعوت کو بیان کرنی الحمدللہ اللہ پاک نے آسان فرما دی۔ مجھے واقعتاً بعض تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں مولانا آپ کے بیانات سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 6 نمبر مشکل ہیں اور باطل کی تردید آسان ہے۔ دیکھیں آپ سن رہے ہیں نا، کوئی دقت پیش آ رہی ہے؟ کوئی دقت نہیں، کوئی الجھن نہیں ہے۔ آپ ایک کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، پھر دیکھیں اللہ وہ کام آپ پر کھولتے کیسے۔ اللہ کھول دیں گے آپ پر کام، آپ دیکھیں تو صحیح ذرا اللہ تعالیٰ کام کیسے آپ کے اوپر کھولتے ہیں۔ تو خیر میں سمجھا رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جاتا ہوں تو لوگ اس طرح چٹے دیتے ہیں، لیکن اب چٹیں نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹ دی تو ایک نسخہ آ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو چٹ دو ہی نہ، بس ایسے ہی جانے دو۔ آپ یقین فرمائیں، مجھے ایک طالب علم نے یہاں سبابی کچھ علماء اور مجھے یہاں ان نے خود واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی مولانا آپ سبابی جاتے ہیں، وہاں 5 پیریوں کا مرکز ہے، آپ کے دورے کے بعد ان کا اجلاس ہوا۔ اس نے کہا جی میں چونکہ وہاں پڑھتا ہوں، میری ڈیوٹی کھانے پر تھی اور پانی پر تھی، تو ظاہر ہے جو خدمت والے وہ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ کہتے وہاں 5 پیریوں نے ہمارے شیخ صاحب سے کہا، ان کے جو شیخ، آپ کو پتہ ہے میں بیانات میں نام نہیں لیتا، خام خواہ جس کو نہیں پتہ اس کا تعارف میں نہیں کراتا۔ تو انہوں نے کہا جی شیخ صاحب سے کہا کہ مولانا الیاس گمر صاحب ثوابی آتے ہیں، اس کا راستہ روکنا چاہیے، اس کے سامنے کوئی بند باندھیں، کوئی چیلنج بازی کریں، کوئی مولوی اس طرح کریں۔ انہوں نے کہا آپ یقین فرمائیں، خود شیخ صاحب نے فرمایا وہ اس فن کا آدمی ہے، ہم اس فن کے آدمی نہیں ہیں، بہتر ہے وہ بیان کرنے کے بعد اس کو خاموشی سے نکل جانے دو۔ اگر ہم نے بند باندھا نا تو اس نے سرحد کے علماء کو جمع کر کے بند کو توڑنا ہے، پھر ہمارے بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کو چلنے دو، بس آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، اس میں ہماری بچت ہے۔ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے، اللہ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں مسئلے کی فضا کتنی بنی ہے اور یہ گفتگو آسان کتنی ہو گئی۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم کروڑ پکا والے، حضرت کی مجلس میں موجود تھا، حضرت والا نے خود فرمایا علماء کی موجودگی میں، فرمایا کہ غیر مقلدیت اور مماتیت ایک ایسا فتنہ ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، عوام میں ان کا مقابلہ کرنا علمی انداز میں بظاہر بڑا مشکل ہے۔ میں نے مولوی الیاس کی 2 تقریریں سنی تو میں اتنا تعجب ہوا کہ جو بہت مشکل کام تھا اللہ نے اس کے ذریعے بہت آسان کروا دیا۔ ظاہر نصوص کا جواب اتنے آرام سے دیتا ہے کہ عام بندہ بھی سمجھتا ہے یہ بات کیا کر رہی ہیں۔ شیخ صاحب علی سنائیے نا کلپ، شیخ سلیم اللہ صاحب والا سنا تھا آپ نے؟ اب دیکھو شیخ صاحب کی رائے کے ایک بیان سنا، شیخ ادامت فرمان لگے کہ دیکھو آسان، اتنی آسان بات سمجھانا عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں بلکہ مجبور ہو جائے کہ مولانا الیاس گمن کا خاصہ ہے، یہی لفظ ہے نا۔ چلیں چوتھی دلیل دیکھیں، سورۃ النساء آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ اصل تو جنگ کے بارے میں ہے کہ جب مدینہ منورہ میں خبر آتی تو بعض منافق یا بعض سادے لوگ اس خبر کو اڑا دیتے جس سے مدینہ میں افراتفری کا خدشہ ہو جاتا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایسی خبر آ جائے ہر آدمی سامنے پیش نہ کیا کرو، یہ خبر یا اللہ کے نبی کو بتایا کرو، آگے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یا ان میں جو اہل علم حضرات ہیں ان کو دیا کرو۔ کیوں؟ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس خبر کے ذریعے ایک نتیجہ نکالیں گے، وہ نتیجہ سامنے پیش کریں گے اور امت انتشار سے بچ جائے گی۔ یا رسول کے ساتھ اولی الامر کی بات کی ہے، اب توجہ رکھنا ذرا، یہ نقطہ سمجھنا، رسول کے ساتھ بات کس کی ہے؟ اولی الامر کی۔ مجھے بتاؤ
جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ موجود تھے تو حضور کی موجودگی میں حاکم مدینہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو پھر اولی الامر سے مراد حاکم ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ خبر یا نبی کو بتاتے یا اولی الامر کو بتاتے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ تو جب نبی مدینہ میں موجود ہیں تو حاکم مدینہ حضور کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو طے ہوا اولی الامر سے مراد حاکم نہیں ہے بلکہ اولی الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کتنی صریح اس پہ واضح نشانی موجود ہے۔ اولی الامر سے مراد فقہاء ہیں، یہ اس سے مراد حاکم نہیں۔ اوپر اولی الامر سے مراد تو حاکم کی معنی لینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہاں اولی الامر سے حاکم کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہری معنی یہی بنتا ہے پیغمبر و فقہاء، ہاں ثانوی درجے میں آپ حاکم اس کے تحت لے لیں تو یہ بالکل الگ بات ہے۔ حضرت علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تفسیر احکام القرآن الجساس میں لکھتے ہیں ان العامیہ علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے اس میں عوام کو تقلید علماء کی کرنی چاہیے۔ اور نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں فتح البیان میں وفی الآیت اشارۃ الی جواز القیاس، اس سے پتہ چلا کہ قیاس کرنا بھی جائز ہے۔ تو قیاس کرنا جب جائز ہے تو قیاس تبھی کریں گے نا جب کسی نے قیاس کو ماننا بھی ہو۔ اگر قیاس کو ماننا ہی نہیں تو قیاس کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس پر زیادہ سے زیادہ اتنا سوال موجود ہے۔ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے اور آپ نے اس کو عام کر دیا۔ ہم نے کہا اصول فقہ کا ضابطہ موجود ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، کہ آیت کو معنی سمجھ نہ ہو اس کا خاص واقعے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے عموم الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن لفظ عام ہوتا ہے، لہذا عموم لفظ سے عموم مسائل ثابت ہوتے ہیں، صرف خاص جنگ کے واقعے سے ثابت نہیں ہوتے۔ اس وقت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اب کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ دو دلیلیں آگے اور ہیں، بڑے اختصار سے ذہن میں رکھ لیں۔ دلائل اور بھی ہیں، ہم نے چند ایک دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ مسلمان یوں کیوں نہیں کرتے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک حصہ رہے اور احکام کو سیکھے اور فقیہ بنے، اور ایک حصہ میدان جنگ میں چلا جائے اور جہاد کرے۔ اگر سارے جہاد کریں گے تو بتائیں علم کون سیکھے گا؟ سارے علم سیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر جہاد کون کرے گا؟ اور وہ جو جہاد کے اندر گئے ہیں ان کو علم سیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو جب واپس آئیں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو مسئلہ سمجھائیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ توجہ رکھنا۔ اب یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ نبیوں کی ہو رہی ہے، امت کی ہو رہی ہے۔ امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک بیٹھ کے علم سیکھے اور ایک میدان جہاد میں جائے۔ اب یہ علم والے جہاد نہیں کر رہے اور میدان جہاد والے علم نہیں حاصل کر رہے، لہذا جب وہ واپس آئے ان سیکھنے والوں سے مسائل پوچھے اور ان کے مسئلوں پر عمل بھی کرے۔ ابو بکر جساس فرماتے ہیں فَأَوْجَبَ الْحَذْرَ بِإِنذَارِهِمْ وَأَلْزَمَ الْمُنذَرِينَ قَبُولَ قَوْلِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے ان کے ڈرانے کی وجہ سے ان پہ ڈرنا واجب قرار دے دیا، اور جب ان کو ڈرائیں تو ان کے ذمہ ان کی بات کو ماننا لازم قرار دے دیا، اور اسی کا نام تقلید ہے کہ اہل علم کی وہ بات مانے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 سورۃ النحل آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور تمہیں پاس علم نہ ہو تو پھر اہل علم سے تمہیں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد روح المعانی میں لکھتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهَا أَيْضًا عَلَىٰ وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَا لَا يُعْلَمُ۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جن مسائل میں آدمی کے پاس علم نہ ہو اسے چاہیے کہ اہل علم سے پوچھ لے، تو اس آیت سے علماء کی طرف رجوع کرنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ علم سے پوچھو۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ العلم نہیں فرمایا۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آگے فرمایا نا ان کنتم لا تعلمون تو پیچھے فاسألوا اہل العلم ہونا چاہیے، فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، لیکن فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ علم ایسا نہ ہو جو صرف کتابی ہو، علم ایسا ہو جو محفوظ ہو۔ ذکر کا معنی یاد رکھنا ہے،
ایسے علماء سے رجوع کرو کہ جن کو کے پاس علم کا عبور ہو اور علم ان کے پاس محفوظ بھی ہو۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ سمجھے، یہ بتانا مقصود ہے صرف ان علماء سے رجوع ہی نہ کرو کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، بلکہ رجوع ایسے علماء سے کرو جو اہل علم بھی ہیں اور اہل ذکر بھی ہیں، ان کے پاس علم بھی ہو اور علم کے مطابق پھر عمل بھی ہو۔ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل بھی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اہل علم بھی بنا دے اور اہل ذکر بھی بنا دے۔ مجھے ایک درمیان میں بات یاد آ گئی اس آیت کے حوالے سے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاح الادلہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت نے آیت لکھی اور آیت لکھنے میں تسامح ہوا اور غلطی لگ گئی۔ اب کتاب میں یہ لکھ دیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ، یہ ہے علتنا اوپر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رسول کی بجائے اولی الامر لکھ دیا۔ اب اس پر غیر مقلدین نے شور مچایا کہ دیکھو جی حضرت تمہارے مولوی نے قرآن میں تعریف کی ہے اور رسول کو چھوڑ کے انہوں نے اولی الامر لکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے رجوع اللہ کے نبی سے کرو اور ان نے نبی کے علاوہ چھوڑ کے رسول لکھ دیا ہے، تو انہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں اور اللہ ایسا انتقام لیتے ہیں بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں سیالکوٹ ایک مرتبہ گیا، یہ آج سے کم از کم میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 سال پرانی بات ہے۔ میں نیا یہ کام شروع کیا تھا۔ اچھا، جب آدمی کام اخلاص سے شروع کرتا ہے اللہ باطل کی چالیں اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ میں گیا تو علماء نے کہا بہت اچھا مولانا آپ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آج مغرب کی نماز کے بعد یہاں ایک گھر ہے کینٹ میں، تو وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں غیر مقلد ساتھی تھا، ہم نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا جی آپ رات ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر آ کر ہمیں سمجھائیں، ہمیں سمجھ آ گئی تو بات مان لیں گے۔ میں نے کہا اس میں غیر مقلد لڑکا نہیں ہوگا بلکہ غیر مقلد کے ساتھ ان کے 4 مناظر بھی ہوں گے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے شہر کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمیں پتہ ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، بس گھر سمجھانا ہے آپ چلیں۔ میں نے کہا مجھے چلنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں وہاں 4 مولوی کتابیں لے کر بیٹھے ہوں گے اور انہیں آپ کو پھانسنا ہے، انہوں نے آپ کو بلا لینا ہے۔ اس لڑکے نے بولنا نہیں، ان مولویوں نے بولنا ہے، اور وہاں پر اس لڑکے نے کہنا دیکھو مولانا صاحب میں تو عالم نہیں ہوں، اس مسئلے پہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ بھی علماء ہیں یہ بھی علماء ہیں، آپ دونوں بات کریں، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں۔ وہ کتابیں بھی لے کر آئیں گے، ویڈیو بھی لے کر آئیں گے، آپ کے پاس کتابیں بھی نہیں ہوگی، ویڈیو بھی نہیں ہے، اور آپ کے ان مسائل پہ تیاری بھی نہیں ہے، انہیں ویڈیو بنا کے سیالکوٹ پھیلا دینی ہے اور آپ نے بہت زیادہ ذلیل ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو آپ چلیں۔ میں نے کہا کوئی عرض نہیں۔ اب اگر میں زیادہ بات سمجھاتا ہوں ان کو بات سمجھ نہیں آنی، یہ کہ دوڑتا ہے، مناظرہ نہیں کرتا، بھاگ رہا ہے، تو میں نے کہا اب جانا بھی ضروری ہے اور ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں، آپ ایک ٹیپ ریکارڈ لے لیں اور 7 آڈیو کیسٹیں لے لیں، پھر چلیں گے۔ مجھے انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یہ لیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے آپ نے لے کر جانا ہے تو ٹیپ بھی لو اور 7 کیسٹیں بھی لو ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ جاؤ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے نہیں جانا۔ وہ کہا یار مولانا ہمیں پتہ ہے، ہم اس لڑکے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا چھوڑ دیں بحثوں کو، جو میں نے کہہ دیا نا مجھے لے کر جانا ہے تو ٹیپ لاؤ۔ آپ یقین فرمائیں مغرب کی نماز جانا عشاء کے بعد تھا، مغرب کو ہماری بات چلی، میں نے عشاء سے پہلے ان کو بازار بھیجا، نئی انہوں نے چھوٹی ٹیپ خریدی، انہوں نے وہاں پر 2 کیسٹیں لی، پھر ان کو تکلیف میری بات سے بڑی ہوئی کہ ہماری بات مانتا کیوں نہیں، بلا وجہ ضد کرتا ہے، چلے گئے۔ جب اس گھر میں گئے تو 3 مولوی بیٹھے ہیں، کتابیں ان کے پاس سجی ہوئی ہیں، اور ویڈیو تو نہیں تھی لیکن وہی لڑکے کالج کے آڈیو ریکارڈر پورا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا لو ہن دسو، میں نے کہا اب کرو ایسے لڑکے سے بات۔ مولوی حیران، اب بڑا تعجب ہے یہ کیا ہوا۔ میں نے کہا اب آپ یہاں پر ہوتے تو آپ کا کیا حشر ہوتا بتاؤ، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلو میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب آپ کا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے نا، لیکن آپ کا حشر نے یہی کرنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکے کہنے لگے جی ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے۔ میں نے کہا سمجھو مسئلہ، ہمارے مولوی صاحب بات کریں گے۔ میں نے کہا مسئلہ مولوی نے سمجھنا ہے تو نے سمجھنا ہے، بتا تو نے سمجھنا ہے تو بات کر، مولوی نے سمجھنا ہے مولوی کرے، اس کو تو مسئلہ سمجھ آیا ہے، وہ تو مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے، تو میں نے تو اسے نہیں سمجھنا، تو نے سمجھنا بات کرنی سمجھنا تو بات ختم کرے۔ اب اس کو تو میں نے رگڑا دے لیا، لیکن ہمارے مولوی نہیں سمجھتے، نہیں جی گل ہونی چاہیے۔ اب کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں اچانک گیا ہوں،
لیکن ہمارے ساتھی نہیں سمجھیں گے، نہیں مولوی صاحب بات کرنی چاہیے، اب ہمارے پلے کیا رہ جائے گا۔ دیکھو یہ نہیں بالکل نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا آدمی خالی ہے، کتابیں نہیں ہیں، انہیں حوالے دینے ہیں، مقابلے میں جواب دینے ہیں، کیسے گفتگو ہوگی؟ اب میں نے کہا اٹھتا ہوں تو یہ عجیب پریشانی کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب، کہہ رہے بسم اللہ پڑھے بات کرتے ہیں، پہلے آپ کریں۔ میں نے کہا پہلے آپ کریں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں آؤں یا آپ نے بلایا ہے؟ آپ نے بلایا، تمہیں شوق ہے بسم اللہ پڑھو، جس موضوع پہ بات کرنی آپ کرو بسم اللہ، آگے چلتے ہیں، میں کیوں شروع کروں؟ گھر آپ نے بلایا، دعوت آپ نے دی ہے، مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے، آپ بتاؤ کون سا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ تقلید پہ بات، میں نے کہا لکھو، دعویٰ لکھو، پھر میں لکھو، اس کے بعد بات شروع کریں۔ میں نے کہا لکھو تو آپ لکھیں۔ میں نے کہا میں نہیں، پہلے آپ لکھیں۔ جی دعویٰ آپ کا۔ میں نے کہا مدعی کو چھوڑو، اب تو بلایا آپ نے، جو آپ کے دماغ میں بات ہے، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دینا، ہم یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ چلے آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے ابھی دوڑنا ہے، تم نے بات پہ پھسلنا ہے، میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں، میں لکھواؤں گا پھر بات شروع کروں گا۔ اس معاملے پہ پیچھے نہ ہٹا کریں، آپ ڈٹ جائیں اپنی جگہ پہ۔ میں نے کہا لکھو، تقلید شرک ہے، لکھو۔ کیوں لکھے؟ میں نے کہا تم مانتے ہو تقلید کو شرک ہو؟ تقلید ایمان ہے پھر؟ نہیں۔ میں نے کہا ایمان کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بدعت یا کوئی شرک ہی ہوتا ہے نا، لکھو تقلید شرک ہے۔ اور اس نے لکھا تقلید شرک ہے۔ میں نے کہا میں لکھتا ہوں شرک نہیں ہے، چل اب تو آیتیں پڑھ تقلید شرک ہے۔ میں نے خیر ان کو رگڑا دیا، ہماری 2 گھنٹے بات چلتی رہی۔ اب تقلید پہ تو وہ دلائل دے نہیں سکتے تھے، شرک ہونا کہاں سے ثابت کرتے؟ بڑا مشکل تھا نا، وہ دائیں بائیں دائیں بائیں۔ اب ظاہر ہے میں اکیلا ہوں، نہ میرے پاس معاون ہے، نہ میرے پاس کتابیں ہیں، وہ مولوی ہیں، میری الگ انہیں مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلیں ہماری بات، جو میں بات سمجھانے لگا ہوں نا، پوری گفتگو اللہ کی شان، جو میں کیسٹیں لے کر بھی آیا یا مرکز پڑھی بھی رہی، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ 2 کیسٹیں کہاں گئی ہیں۔ ان نے تو ان کیسٹوں کو عام کرنا نہیں تھا، ان کے خلاف تھی۔ ہمارے پاس کیسٹیں تھی، وہ کہاں ضائع ہو گئی، وہ لڑکوں نے دی نہیں دی کدھر کی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا چلیں خیر، اس میں جو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس نے حضرت شیخ الہند کی اضاء الادلہ پڑھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اضاء الادلہ میں یہ بات لکھی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ دیکھو اس نے رسول کی بجائے اولی الامر لکھا اور قرآن میں تعریف کیا، یہ اعتراض کیا۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے، یہ اعتراض کرتے ہوئے اس مولوی کی زبان سے آیت نکلی وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ میں نے آیت پڑھی تھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس نے میرے والی آیت کا جواب دینا تھا اور پڑھ دیا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ مولانا نے یہ پڑھا ہے، میں ساتھ فوراً نوٹ کرتا ہوں، جب گفتگو کریں نا آپ مخالف کی باتیں فوراً ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور شیکوار اس کو جواب دیں۔ میری جب باری آئی نا، میں نے کہا مولانا پہلے تو آپ یا اپنے کفر کا اعلان کریں یا توبہ کریں۔ بڑے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ نے قرآن میں تعریف کی ہے، قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ تحریف ہے۔ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کیسٹ واپس کرو، چلاؤ کیسٹ۔ نہیں پڑھا؟ کیسٹ واپس کرو نا۔ اب پھنس گیا۔ میں نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ کو آپ نے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ پڑھا، یہ تعریف ہے، تو نے جان بوجھ کے آیت کا لفظ حذف کی ہے۔ مجھے کہتا نہیں مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شیخ الہند سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ایسا خدا نے دیکھے ایک لفظ اس کی زبان سے اللہ نے کم نکلوانا تھا، ہماری دلیل فوراً آ گئی۔ میں نے کہا جس طرح لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو اس طرح بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بول کے غلطی کی ہے، میں نے ٹوکا، آپ نے تصحیح کر لی ہے۔ شیخ الہند سے غلطی لکھنے میں ہو گئی، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہوگی، نہ وہ تعریف ہے نہ یہ تعریف ہے۔ میں نے کہا شیخ الہند پہ اعتراض کرو۔ میں خیر اس پہ صرف یہ کہہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عالم بھی بنائے، اللہ آپ کو ذاکر بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب